بہر صورت عبادت کا معنی چاہے انتہائی تذلل انتہائی ذلیل ہونا کسی کے آگے یہ کیا جائے، یا انتہائی خضوع عاجزی یہ کیا جائے، یا عبادت کا معنی جس کو ہم نے پسند کیا اور جامع معنی قرار دیا، یعنی ایسا کام جو رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، چاہے اس کے متعلق رب برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، یا رب یعنی رب حقیقت میں ہو، یا محض وہم و گمان میں ہو، جس طرح کے کفار مشرکین سمجھتے ہیں۔ تو عبادت کا جو بھی معنی کیا جائے نا، ان معنی میں سے تو عبادت کے ثبوت کے لیے ضروری یہی ہوگا کہ جس کی تعظیم کر رہا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس کے سامنے خضوع خشوع کر رہا ہے، اس کے متعلق بے نیاز بے پرواہ ہونے، محتاج نہ ہونے، استغناء ذاتی کا اعتقاد ہونا چاہیے، تب جا کر عبادت کا ثبوت ہوگا۔ اس اعتقاد کے بغیر عبادت نہیں ثابت ہو سکتی۔ عبادت کے جتنے مظاہر ہیں، جتنے مصادیق ہیں، خارج میں ظاہر میں، جب تک یہ اعتقاد نہ ہو تو کسی بھی مظہر میں، کسی مصداق میں عبادت نہیں پائی جائے گی۔ سجدہ کر رہا ہے، یہ اعتقاد نہیں، یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اس کو بے نیاز سمجھنا، یہ اگر عقیدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ذاتی طور پر محتاج سمجھنا، اس کو ذاتی طور پر بے پرواہ بے نیاز سمجھنا، چاہے کسی ایک بات میں، اگر یہ نظریہ اور اعتقاد نہ ہو، جس کو ہم استقلال ذاتی، استغناء ذاتی سے بھی تعبیر کر لیتے ہیں، علماء کرام کرتے ہیں استغناء ذاتی کے ساتھ، کہ ذاتی طور پر وہ بے پرواہ ہو، محتاج نہ ہو، تو اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اس کو بے نیاز سمجھنا ہر کسی سے، چاہے ایک بات میں بھی، جب تک یہ اعتقاد نہ ہو عبادت کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اگرچہ شریعت کے اندر وہ کام اس اعتقاد کے بغیر اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا حرام ہو، وہ ایک اور بات ہے، لیکن عبادت کے ثبوت نہیں ہوگا جب تک یہ اعتقاد نہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کوئی کسی کے نام کی قربانی کرتا ہے،
بات کو سمجھنا. اگر فرض کرو یہ اعتقاد نہ ہو، اس کو مکمل محتاج سمجھتا ہو کسی چیز میں بے، اور اپنے آپ کو اس کا محتاج تصور نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو اس کو پھر محتاج سمجھتا ہے. وہ اس کو سمجھتا ہے وہ مکمل محتاج ہے، کسی بات میں بھی آزاد نہیں ہے، بے پرواہ نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے. تو قربانی کر لے گا نا تو حرام ہوگی قربانی غیر اللہ کی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے وہ. یعنی کیا مطلب کہ خون جو بہا رہا ہے، اس خون بہانے سے مقصود اس کا اس خون بہانے سے مقصود اس کو راضی کرنا ہو، لیکن اس کو محتاج سمجھتا ہو، مکمل محتاج سمجھتا ہو، بے نیاز نہ سمجھتا ہو. سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی کا مکمل اس کو محتاج سمجھتا ہو، کسی بات میں بے نیاز نہ سمجھو اس کو. اگرچہ وہ جانور ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے خون بہا رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بشرطے کہ اپنے آپ کو اس کا کسی جزوی امر میں محتاج سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو بے مکمل محتاج سمجھتا ہے اور بے نیاز نہیں سمجھتا. سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی ذاتی طور پر اگر بے نیاز سمجھتا ہے تو اس طرح سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی چیز میں قدرت طاقت دی ہے، یہ میرے کام آ سکتا ہے. یہ نظریہ رکھ کر اگر اس کے لیے خون بہائے گا اور جانور ذبح کرے گا، جانور ذبح کرنے سے مشرک کافر نہیں بن سکتا، اگرچہ جانور ایسا ذبح کرنا حرام ہوگا. بڑی پتہ دی گل. ہمارے فقہاء اسلام لکھتے ہیں اگر قدوم سلطان بادشاہ کے آنے پر جانور ذبح کرتا ہے، اگر اس جانور ذبح کرنے یعنی خون بہانے سے، جان نکالنے سے اس کا مقصود اس کو کھلانا نہیں، مہمان نوازی نہیں ہے، صرف اس کو دکھانا ہے کہ ہم نے تیرے لیے جانور ذبح کر دیا، اب پھینک دیا، جانور ذبح کر کے پھینک دیا، کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے، کوئی کھائے، کتے کھائیں، چرند کھائیں، پرند کھائیں، جو چیز کھائے، اس کو سروکار نہیں ہے. یہ کھلانے کے لیے اس نے ذبح نہیں کیا، اس نے صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے، تو اتنا ہمارے نزدیک قدر والا ہے کہ ہم نے ایک جانور کی جو ہے نا وہ جان تیرے لیے نکال کر پھینک دی ہے. اسی کو ذبح کہتے ہیں. سمجھنا. تو اس صورت میں جب وہ ایسا کرتا ہے کہ بادشاہ سے کچھ میں فائدہ حاصل کروں، اس کام سے یہ راضی ہوگا اور مجھے کچھ پیسے دے گا، کوئی دنیاوی کام میرے آ جائے گا، اس نیت سے جانور اس طرح ذبح کرنا جانور کو حرام کر دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ مشرک ہو. کیوں؟ اس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ رب کا محتاج ہے مکمل، رب سے بے نیاز نہیں ہے، اگرچہ میرے کام میں یہ دوسروں کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ خود بادشاہ ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے کام تو آ سکتا ہے نا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کے پاس بادشاہ ہے، آخر اس کو طاقت دی ہے، اس نے بادشاہ بنا دیا۔ اب اس بادشاہی طاقت جو اللہ کی دی ہوئی ہے اس کے پاس، اس کی وجہ سے یہ میرا کام کر سکتا ہے، میں اور یہ ایسا ہے، یہ راضی ہوگا، یہ راضی ہو جائے گا اس جانور کے ذبح کرنے پر، تو میں اس کو خوش کر کے اس سے دنیاوی کام اپنا نکالنا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ رہا ہے یہ مکمل محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دی ہوئی ہے، بظاہر اس کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیا ہوا ہے، تو لہذا میرا کام کر دے گا، یہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو اس نیت کے ساتھ جانور ذبح کر دیا، جانور حرام، بندہ مشرک نہیں ہوا، کیوں؟ عبادت نہیں پائی گئی۔ اگر محض غیر کے لیے ذبح کرنا ہی عبادت ہوتا تو وہ فعل تو پایا جا رہا ہے، تو پھر تو ہر صورت میں مشرک ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ لیکن ادھر ذرا فرق سمجھنا، ایک ہے جانور ذبح کرنا، بادشاہ کوئی معظم شخصیت آتی ہے اس کے لیے جانور ذبح کرنا، اس کو کھلانے کے لیے، گوشت مہمان نوازی کے لیے، پھر جانور حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اب جانور ذبح کیا جا رہا ہے ایک نیک کام کے لیے، تکبیر پڑی جا رہی ہے اللہ اکبر کے ساتھ، اور مقصود اس سے مہمان نوازی ہے، اور مہمان نوازی کے ساتھ قرب اللہ کا ڈھونڈنا مقصود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قربانی کر کے، مہمان نوازی کر کے، یعنی گوشت کھلا کر اللہ تعالی سے اجر لینا مقصود ہے، اجر لینا مقصود ہے اللہ سے۔ کوئی آدمی مہمان نوازی جب کرتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالی سے اجر لینا مقصود اس کا نہیں ہوگا تو ثواب تو پھر نہیں ملے گا نا اس کو۔ جیسے کافر لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، حاتم طئی بڑا سخی تھا، بہت مہمان نواز تھا، لیکن اس کی مہمان نوازی جو ہے اس کو اجر نہیں دے سکتی، دنیا میں تو دے گی، آخرت میں نہیں دے سکتی۔ سمجھنے؟ آخرت میں اللہ تعالی سے اجر لینا مقصود ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یا دنیا میں بھی ہو تو اللہ سے اجر لینا مقصود ہو بھائی، ہاں اللہ تعالی سے اجر لینا مقصود ہو۔ تو یہ ارادہ مہمان نوازی کا، اب جانور حلال ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا۔ ہاں اب یہاں پر بھی وہابی کو پھنسا سکتے ہو کہ یار یہ بتاؤ، جانور اگر مہمان کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کے کھلانے کے لیے، جانور حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر وہ کہے حلال ہے تو اس کو کہو پھدو کا بچہ خیر تو ہے، وہ تو غیر کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو فلاں بندے کے لیے میں نے مرغا ذبح کر لیا، کہتے ہیں آپ کے نہیں؟ مہمان آئے نہیں، مہمان واسطے میں بکرا ذبح کر ماریا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو کیوں بھائی؟ اپنے کھانے کے لیے کرتے ہیں، کسائی کرتے ہیں بیچنے کے لیے کہ نہیں کرتے؟ تو بتاؤ، ان سے پوچھو یہ ساری صورتوں میں جانور حرام ہے کہ حلال ہے؟ اگر وہ کہ حلال ہے تو کون پاگل ہو گیا؟ خیر ہے، یہ تو غیر کے لیے۔ کیوں؟ اگر پیسہ کمانے کے لیے تو پیسہ بھی تو غیر ہے، خدا تھوڑا ہے۔ کسائی پیسے کے لیے کرتا ہے، ہم اپنے کھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ہم غیر ہیں کہ اللہ کا عین ہے نا؟ اس دن غیر ہیں تو پھر وہی بات ہوگی، غیر کے لیے ذبح کر لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھے نہیں ہو؟ تو میرے بھائی اگر اپنے لیے کرے، مہمان کے لیے کرے، کسی آنے والے معظم شخص کے لیے ذبح کرتا ہے، اگر ذبح کرنے سے مقصود
اگر ذبح کرنے سے مقصود کسی کی عبادت نہیں تو شرک نہیں ہوگا. اگر ذبح کرنے سے مقصود کوئی جائز شرعی کم نہ ہو تو پھر حرام نہیں ہوگا. اگر یہ سب مقصود نہ ہو، ایسے جانور کا خون بہا کر اس کو گرانا پھینکنا ہو، کوئی غیر شرعی مقصد ہو خون ذبح کرنے سے یعنی جانور ذبح کرنے سے، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا. اب جانور کے ذبح کرنے کی 3 صورتیں ہو گئیں. ایک صورت شرک، ایک صورت حرام، ایک صورت جائز. سمجھ نہیں آ رہی؟ بلکہ ایک صورت اللہ کی عبادت، ایک ہوگی غیر کی عبادت، ایک صورت شرک کی ہو گئی. وہ کب ہے؟ جب غیر کی عبادت مقصود ہو. ذبح سے سمجھ نہیں آ رہی. جب غیر کی عبادت مقصود ہو ذبح سے، ذبح عبادت نہیں، عبادت اور ہوگی جو اس کے ذریعے مقصود. سمجھ نہیں آ رہی؟ کیونکہ اگر نفس عبادت کو ہم نفس ذبح کو ہم عبادت کہتے ہیں کہ بس ذبح ہوا اور عبادت ہو گئی، تو پھر میرے بھائی اگر مہمانوں کے لیے ذبح کرے پھر بھی عبادت ہو جائے گی، اپنے کھانے کے لیے کرے پھر بھی عبادت ہو جائے گی، بیچنے کے لیے کرے پھر بھی عبادت ہو جائے گی، عقیقہ بچے کا کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہو جائے گی، نبی پاک کے لیے قربانی مولا علی کرتے تھے پھر وہ بھی عبادت ہو جائے گی. سمجھ نہیں آئی؟ پھر تو یہ کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ذبح ہی عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ عبادت اور ذبح ایک شے ہو گئے، یہ تو جدا نہیں ہو سکے گا. جب جدا نہیں ہو سکے گا تو جہاں ذبح وہاں عبادت، تو پھر جتنی صورتیں ذبح کی ہوں گی ساری عبادت. سمجھ نہیں آئی یار؟ اب نفس ذبح کو میرے بھائی عبادت نہیں سمجھنا. سمجھ نہیں آئی؟ اور ذبح سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے مطابق ذہن میں رکھنا، شریعت کے شرعی حکم کے مطابق جانور کا خون بہانا، یعنی جہاں کندن خون بہانا بھی نہیں، لیکن شریعت کے مطابق خون بہانا جب کہو گے تو اس کا مطلب ہے تکبیر کے ساتھ دل میں ہو یا زبان پر. کیونکہ اگر بھول کر اللہ اکبر نہیں کہتا، بھول گیا ہے تو جانور حلال ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اگر تکبیر پڑھنا بھول گیا اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہے مسلمان آدمی تو پھر ہمارے مذہب میں حنفی مذہب میں جانور حرام ہے اور شافیوں کے مذہب میں پھر بھی حلال ہے. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ شافعیوں کے مذہب میں پھر بھی حلال ہے. اب ضروری ہے شریعت کے مطابق ہو. پھر ذبح 2 قسم ہے، ذبح اختیاری، ذبح اضطراری. ہاں وہ دونوں طریقے شریعت کے کوئی بھی پایا جائے، کوئی بھی طریقہ پایا جائے. اب اگر مقصود ہو اس کے ذریعے کسی کی عبادت تو ہو جائے گا شرک. سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا مطلب؟ کہ اس کو بے پرواہ بے نیاز سمجھ کر، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھ کر، اس کو ہر کسی سے بے نیاز سمجھ کر، چاہے کسی ایک کام میں مستغنی، بے پرواہ، غیر محتاج، جس کو کہتے ہیں الہ، وہ سمجھ کر اگر جانور ذبح کرتا ہے اس کے لیے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور وہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور.
تو ہو جائے گا یہ مشرک، کیونکہ یہ ذبح بن جائے گا عبادت، کیونکہ اب ذبح کر رہا ہے اپنے آپ کو محتاج، اس کو غیر محتاج ہر طرح سے سمجھ کر، لہذا خدا سمجھ کر رہا ہے۔ جب خدا سمجھ کر اس کے لیے ذبح کر رہا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ذبح عبادت ہو جائے گا، یہ ذبح عبادت ہے۔ جب یہ ذبح عبادت ہو جائے گا تو یہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے غیر کی عبادت کی ہے۔ اور اگر اس ذبح سے مقصود اس کا، توجہ، اس ذبح سے مقصود عبادت نہیں، کیا مطلب؟ کہ اگلے کو مکمل بے پرواہ سمجھنا، یہ اعتقاد نہیں، یعنی خدا سمجھنے والا عقیدہ نہیں ہے، الہ سمجھنے والا عقیدہ، معبود سمجھنے والا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر اس کا تقرب ڈھونڈتا ہے، لیکن تقرب عبادت کا نہیں، تقرب مانا اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا۔ سمجھ نہیں آ رہی کی مطلب؟ کہ اس کے دل میں میری بات یعنی جگہ ایسی بن جائے کہ یہ مجھے اپنا قریبی سمجھنے لگ جائے، اور جب کوئی مشکل آئے تو یہ میرے کام آ جائے، میں جاؤں مجھے پہچان لے، جیسے قریبی کو قریبی پہچانتا ہے۔ سمجھ نہیں آ تقرب قریب ہونا، قربت تلاش کرنا، قربت ہے نزدیکی، نزدیکی کسی کی تلاش کرنا، یہ بھی ہر حال میں عبادت نہیں ہوتا، ذہن میں رکھنا۔ یہاں پر وہابیت کا کلا کما کرتا چلا جاؤں، جو اس باب کے اندر آ کر ٹھوکریں کھاتے ہیں، لفظ تقرب لکھا ہوا اور بس کا بس ختم، شرک ثابت ہو گیا۔ اب یہاں پر وضاحت کرتا چلوں میرے بھائیوں، یہ جو تقرب ہے یہ دو قسمیں، ایک تقرب عبادت ہے، ایک تقرب غیر عبادت ہے۔ ہاں جی، دونوں میں فرق وہی رکھنا ہے کہ اگر نزدیکی ڈھونڈتا ہے خدا سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر، کیا مطلب؟ یعنی بے نیاز، بے پرواہ، غیر محتاج، مستغنی، جس کو الہ کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں رب بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر، یعنی خدا یا خدا کے برابر، جس کو شریک کہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ خدا یا خدا تو خدا ہو گیا، برابر کے کب؟ برابر کب ہو جائے گا؟ کس وقت اعتقاد کرے تو برابر؟ وہی کہ جب استغنا اور بے پرواہی کا نظریہ اس کے متعلق رکھے گا کہ یہ خود مستقل ہے، ذاتی طور پر یہ کام کر سکتا ہے، محتاج کسی کا نہیں، یہ نظریہ جب پیدا ہوگا تو ند بن جائے گا، اس نے ہمسر بنا لیا، شریک بنا لیا۔ سمجھ نہیں آئی شاہ جی؟ یہ نظریہ جب ہوگا تو اس وقت وہ شریک بن گیا۔ اب جب نزدیکی تلاش کرنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں یا اس کے نزدیک اپنا کوئی مقام بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے میرے مطلب ہے کہ مقاصد کے اندر، میری مراد کے اندر کام آئے، میری مراد پوری کرے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ میری مراد پوری کرے اور مجھے کام دے، مجھے فائدہ دے، ہے جی، اس طرح کہ ہے وہ بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں، مجھے فائدہ دے دے،
اب جب اس طرح اس نیت کے ساتھ کہ اس کو بے نیاز سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، اس کو ہر کسی سے بے نیاز سمجھ کر، مستغنی سمجھ کر، اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھ کر کوئی کام کرے ایسا جس کے اندر تعظیم ہو، اس کا تقرب ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اس کی نزدیکی اور اس کے نزدیک اپنا مقام بنانے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہی؟ جس کو کہتے ہیں پھر ساڈی او دے کول گل بات ہے وے، او دے نال گل ہے وے، لہذا سانو کام دے گا. سمجھ نہیں لگی؟ جان پہچان ہے. کیونکہ امام شامی رحمہ اللہ قربت، طاعت اور عبادت میں فرق لکھا ہے. فتاوی شامی شریف اپنی کتاب میں اس میں فرماتے ہیں کہ قربت یہی ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ اس کی جو فرما برداری کر رہا ہے نا اور اس کی تعظیم کر رہا ہے، جس کی کر رہا ہے اس کی پہچان ہو، کیونکہ بغیر پہچانے کے قربت نہیں ہوتی. تو اس کی پہچان ہو، بات سمجھنا. اب اگر اس کو خدا پہچانتا ہے یا خدا کے کسی بات میں برابر، یعنی مستغنی بے نیاز، بات نہیں سمجھ آئی؟ کوئی چیز اس کی ذاتی سمجھے، کیونکہ ذاتی اور عطائی کے بغیر یاد رکھنا فرق نہیں ہو سکتا الہ اور غیر الہ کا. جب اس کے متعلق یہ نظریات عقیدہ رکھے کہ یہ ذاتی طور پر اس کا کچھ ہے، کچھ اس کا ذاتی طور پر ہے، لہذا یہ مجھے دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ میرا نفع نقصان کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ مستقل ہے، یہ خود ہی اتنا کچھ ہے کہ مجھے میرا فائدہ یہ کر سکتا ہے. بات نہیں سمجھ؟ اس کے اوپر کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ اس کا پابند ہو اور اس کے بغیر یہ نہ کر سکتا ہو، نہ، یہ اتنا اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے نہ چاہے یہ میرا نفع نقصان کر سکتا ہے. جب یہ نظریہ آئے گا تو برابری ہو گئی. اب اس کو الہ کہہ لو، چاہے اس کو کہہ لو، جس کے برابر کر رہا ہے اس کو کہہ لو، یا جس کو برابر کر رہا ہے اس کو الہ کہہ لو، کیونکہ الہ کا یہی معنی ہے. وہ ہو گیا. سمجھ نہیں آ رہی یار؟ وہ معنی پایا گیا. اب میرے بھائی، اگر اس کے پاس اس کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی تعظیم کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے جس سے اس عقیدے کے ساتھ اس کی نزدیکی اور اس سے اجر ڈھونڈنا مقصود ہے، بات سمجھنا، تو یہ بن جائے گی قربت ایسی کہ جو عبادت ہے اور شرک ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر یہ مقصد، ارادہ نہیں، نیت نہیں، اعتقاد نہیں، اندر نظریہ نہیں کہ یہ بے پرواہ ہے، سمجھتا ہے یہ مکمل محتاج ہے، لیکن اللہ نے اس کو کوئی طاقت دی ہے. مثلاً یہ بادشاہ ہے، میرے کئی کام یہ کر سکتا ہے. اب کوئی کام اس کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے کرتا ہے، تاکہ یہ مجھ پر راضی ہو، مجھ پر خوش ہو، مینو اپنا سمجھے تو مینو اجر دے. کیا مطلب؟ میرے کو کام کر دے. وہ جی سیاسی لوگ، یہ شیطان سیاسی جڑے ہیں، انہوں دے لوگ ووٹ دین والے اگے پیچھے ہوندے نے، تو یہ وہ کادے واسطے ہوندے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے کام آئے. یہی ہے کہ اور نہیں ہے؟ یہ بھابی بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، بھابی بہت ہوتے ہیں اگے.
سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں کہ اگر کوئی اوکھا وقت آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھنس جائیں تو نکالنے کے لیے بندہ تو ہونا چاہیے. تھانے پھنس جاتے ہیں ادھر ادھر کچہری میں فلان 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 ہے نا ایسے. چلو کوئی فائدہ، چلو کوئی بیٹا لگوا دے گا ہمارا، ہاں جی کوئی فلاں پیسے چھیسے دے دے گا، کوئی گلی بنوا دے گا، کوئی گیس لگوا دے گا، فلان کا ہے نا. یہ سارے فائدے ہیں، یہ سارے نفع ہیں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچنا، نقصان سے بچنا یہ بھی مقصود ہوتا ہے، دفع ضرر جس کو کہتے ہیں، نقصان سے بچنا، بات کو سمجھنا، یہ دونوں ارادے ہوتے ہیں. اب لوگ ایسے سیاسی شیطان لوگوں کا تقرب ڈھونڈتے ہیں، ان کے دل میں اپنی جگہ بناتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ ان کے قریب ہو جائیں، وہ ہم پر خوش ہوں، اور ہمارا نفع یا نقصان، وہ نفع دینا اور نقصان کرنا یہ ان سے ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ کبھی نفع دیں اور کبھی نقصان سے بچائیں، یہ ارادے میں ان کے ہوتا ہے. اب بات کو سمجھنا. اسی طرح اولاد ہے، وہ اپنے باپ کو راضی کرنا چاہتی ہے، وہ باپ کا قرب چاہتی ہے، نزدیکی چاہتی ہے، اس کو خوش کرنا چاہتی ہے، اس کے دل میں جگہ چاہتی ہے. شاگرد ہے، استاد کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے دل میں قرب، وہ بھی قرب چاہتا ہے. آپ نے ایمان نال دسو بھئی، ایک شاگرد، کئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں وہ استاد کا زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ اس کے خدمت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بہتے اسا نیڑے ہو جائیے، استاد دے دل وچ تھاں ہو جائے، استاد ساڈے تے خوش ہوئے. ہاں جی، جدوں بھی کوئی گل بات ہوئے پھر سانو پہلوں سدے، ساڈی گل نو اگے رکھے، ساڈی مقصد ہے سانو پڑھاوے، سانو شوق، مطلب ہے ساڈے نال محبت کرے. محبت، رضا، یہ ساری چیزیں ہیں جی، یہ مقصود ہوتی ہیں نا. جب یہ مقصود ہوتی ہیں تو یہی قربت ہے. سمجھ نہیں، یہی تقرب ہے، قربت ڈھونڈنا، نزدیکی تلاش کرنا. اب یہ اللہ کے علاوہ غیر کی بھی نزدیکی اور تقرب تلاش کیا جاتا ہے، لیکن یہ تقرب اور نزدیکی تلاش کرنا کس وقت عبادت اور شرک ہوگا کہ اگر اگرے کو بے پرواہ بے نیاز سمجھو، محتاج نہ سمجھو کسی کا، تو پھر یہ قربت اور نزدیکی تلاش کرنا عبادت اور شرک ہوگا. اگر اس کو بندہ سمجھتے ہو، خدا کا مکمل محتاج سمجھتے ہو، بے پرواہ بے نیاز اس ذات سے اس کو نہیں سمجھتے کسی بات میں، پھر کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو قدرت نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو میرے بھائی پھر یہ تقرب عبادت نہیں ہے، یہ وہ تقرب ہے جو ساری دنیا کرتی رہتی ہے. وہابی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. لیکن اب بات کو سمجھنا، اس کی پھر آگے حرام ہونے کے اعتبار سے قسمیں ہو سکتی ہیں کہ اگر ناجائز مقصد کے لیے اس کے قریب ہوتا ہے، مثلا نوکری حرام کی لگوا دے، وہ اس وجہ سے اس کی خوشامد کرتا ہے، آگے پیچھے پھرتا ہے، خدمتیں ہو رہی ہیں، حرام کی نوکری چاہتا ہے، حرام کا پیسہ چاہتا ہے، کوئی ناجائز کام اس سے کروانا چاہتا ہے، تو یہ تقرب حرام ہو جائے. سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ شرک نہیں، کتے کا بچہ ہے جو کہے اس بات میں شرک ہو گیا. اگر بعض احادیث مبارکہ میں اس کو شرک کہا گیا ہوگا تو وہ شرک اصغر ہے، جس کو عملی شرک کہتے ہیں، اعتقادی نہیں، اسلام سے نہیں نکل سکتا ایسے. جیسے حدیث میں دکھلاوے کی نماز کو شرک کہہ دیا، لیکن وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، شرک دون شرک، کفر دون کفر. یہ کتے ہیں لعنتی،
جو شرک اصغر اور اکبر کا فرق نہیں کرتے اور مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں. شرک اصغر اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا باریک چیز ہے. فرمایا اندھیری رات کے اندر پتھر چٹان پر جو چیونٹی چل رہی ہے جیسے اس کو وہ محسوس نہیں ہوتی, یہ اتنا اس سے بھی باریک تر ہے. کیا مطلب؟ اس سے تو عام لوگ بچ نہیں سکتے. تم ہم جیسے جتنے بھی ہوں زور لگا لیں, اللہ تعالیٰ کے کامل ولی شرک کو مکمل شرک سے پاک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا شرک نہیں ہے شرک عملی جو ہوتا ہے کہ انسان کو کافر بنا کر ہمیشہ کے لیے دوستی بنائے. نہیں, مسلمان ہوگا, مومن ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی یار. اسی وجہ سے اس کو عملی کہہ رہے ہیں. اب بات کو سمجھنا, وہاں بھی کتے سے کہے تو تقرب کیوں ڈھونڈتا ہے سارا جگہ. کبھی بش کا منہ چوم رہا ہے, یہ شیخ عبداللہ ان کا بش کا منہ چوم رہا ہے, نیٹ پر آیا ہوا ہے, موبائلوں میں بھرا ہوا ہے. یہ کس لیے ہے؟ لانتی کا بچہ محض اس وجہ سے کہ تاکہ نزدیکی ہو جائے. بش کہے ہے میرا تو محب اور عاشق ہے, میرا محب عاشق ہے, میرا پتر ہاتھ پھیراں گا پیسے. ہاں جی, تے ہن مینوں بادشاہی تے قائم رکھے گا, مجھے ہٹاوے گا نہیں. لاکھ لعنت ہے. نفع نقصان کہتے ہیں, نفع نقصان ہم خدا سے سمجھتے ہیں, خود کتے کا بچہ اس سے کیوں سمجھ رہا ہے؟ خیر, تقرب عبادت اور تقرب تعظیم ان میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں. علماء اور فقہا کی باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. بات سمجھنا, بزرگ فرماتے ہیں فی آن اور الہ کے ترجمے جاننا آسان ہے, کلام علماء کے مطلب کو پہنچنا مشکل ہے. وہاں پر تقرب لغیر اللہ لکھا ہوا, تقرب لغیر اللہ, جا کر کہیں وہی علماء پھر وضاحت کرتے ہیں کہ ہماری تقرب عبادت مقصود ہے. توجہ نہیں کی. جہاں پر شرک کا فتویٰ ہوگا وہاں پر عبادت, اور عبادت جو ہے وہ بغیر استغنا کے عقیدے اور استقلال کے عقیدے, جس کو میں منشأ توحید و شرک کہتا ہوں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اب میرے بھائی, بیٹا باپ کی نزدیکی تقرب چاہتا ہے, شاگرد استاد کی, مرید پیر کی. ہاں جی, یہ دنیا دار لوگ اپنے سیاسی شیطانوں کی چاہتے ہیں, لوگ بادشاہوں کا قرب چاہتے ہیں, لیکن وہ قرب دیکھا جائے کہ توجہ. اب اس طرح قرب کی اتنا تقرب سے اتنا قرب ڈھونڈنے دے. مشرک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدے میں یہ نہ ہو یہ خدا ہے یا خدا کے برابر ہے, یعنی بے پرواہ ہے اللہ سے بھی, میرے کام کرنے کے اندر مستقل ہے. توجہ نہیں کی. یہ کوئی رب کا محتاج نہیں ہے. یہ چاہے گا تو کر دے گا, رب جو مرضی کرتا رہے یہ کر دے گا. سمجھ نہیں آ رہی. جیسے وہ وٹو نے کہا, بالکل منظور وٹو نے کہا, جو میں نے دیپال پور پر احسان کیا خدا نے بھی نہیں کیا. یہ ہے سری شرک, یہ ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں رکھ دیا, مقابلے میں رکھ دیا. یہ ہے شرک اکبر, یہ ہے خدا کے اپنے آپ کو برابر بنانا. اسی کو کہتے ہیں ہم سر اور ند. سمجھ نہیں آئی شاہ جی؟ ند کا معنی ہوتا ہے ہم سر, برابر کا, جس کو ند بھی کہتے ہیں اور کفو بھی کہتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. کیا مطلب؟ سب اسی کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہذا بات کو سمجھنا. اگر یہ تقرب جس طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں, جب ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ خدا یا خدا کے برابر ہے, جس کی میں نزدیکی ڈھونڈ رہا ہوں, جس کو راضی کر رہا ہوں, جس کو خوش کر رہا ہوں, جس کی خوشامد کر رہا ہوں, کھلا پلا رہا ہوں, آگے پیچھے پھر رہا ہوں, خدمتیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے قریب اس کی جگہ بنا, اس کے نزدیک میں جگہ بنانا چاہتا ہوں, میں نزدیک ہونا چاہتا ہوں, مینو اپنا سمجھے, اپنا یعنی مطلب یہ کہ میری تھان بن جائے کول. لیکن اگر کام جس کے لیے یہ کر رہا ہے خدمت, تقرب ڈھونڈ رہا ہے, خوشامد آگے پیچھے پھر رہا ہے,
اس کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اگر حرام کام ہے مقصد حرام ہے تو تقرب حرام، اگر مقصد جائز تقرب جائز. اور سن لو، اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر یہ بندے کا تقرب الٹا اللہ کی عبادت بن جائے گا. مرو بولو تو صحیح، سمجھ نہیں آئی نہیں. مثلا اگر نبی کو راضی کرنے کے لیے درود پڑھ رہا ہے، اگر نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے نبی کی شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے، اگر والدین کی خدمت کرتا ہے تاکہ والدین راضی ہو جائیں اور ان کے راضی ہونے میں خدا راضی ہوتا ہے. حضرت فاروق اعظم کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ فاروق اعظم کے متعلق آ گیا حدیث مبارک میں عمر کا غضب اللہ کا غضب ہے، جب یہ ناراض ہو جاتا ہے تو رب ناراض ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آیا؟ اب عمر پاک کو راضی کر رہا ہے، صدیق پاک کو راضی کر رہا ہے، رب کے ولی کو راضی کر رہا ہے، توجہ رکھنا، خدمت کر رہا ہے، آگے پیچھے پھر رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، معظم سمجھتا ہے، پیٹھ نہیں کرتا، یہ سارے کام تعظیم کے کرتا ہے. توجہ رکھنا میرے بھائی، تقرب ڈھونڈ رہا ہے ان کا، لیکن یہ تقرب کس لیے ہے؟ تاکہ رب راضی ہو جاوے. میں اس کو خدا نہیں سمجھتا، خدا کا ایسا بندہ سمجھتا ہوں، اس کی رضا میں اس کی رضا ہے، اس کی ناراضگی میں اس کی ناراضگی. وہاں بھی کتے کے سامنے اگر نبی ولی کی بات کریں گے تو شرک کہہ جائے گا. اس کو کہے حدیث میں اتنا تو آیا ہے والدین کی رضا خدا کی رضا ہے. اب پوچھو، کتے والدین کو راضی کرنے کے لیے جو بھی بچہ کرتا ہے، بیٹا کرتا ہے، وہ اس کا تقرب ڈھونڈ رہا ہے، یہ شرک ہے یا الٹا خدا کی عبادت ہے؟ نبی ولی کی رضا کی بات کریں گے نا تو یہ نبی پاک کو تو ناراض کرنا چاہتے ہیں نا. ہاں، ان کا تقرب تو یہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہمیشہ ہم دور رہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ رسول اللہ سے دور رکھ. رسول اللہ ان کو ہمیشہ مردار سمجھتے رہیں، حضور کے نزدیک ان کی ٹکے برابر قدر نہ ہو. اور یا اللہ، حضور کی بارگاہ میں داتا علی حجویری جیسوں کی جو جگہ اور مقام اور مرتبہ ہے، جو قربت ان کو حاصل ہے، جو نزدیکی اور بارگاہ رسالت میں مقام ان کو حاصل ہے، یا اللہ کریم، ہم وہ تو نہیں ڈھونڈنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن کا مقام ہے ہم ان کی خدمت کر کے رسول اللہ کو اور خدا کو تجھے یا اللہ راضی کرنا چاہتے ہیں. صحیح حدیث میں آیا النظر الی وجہ علی عبادہ. صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کو، حضرت مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں خیر ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت. بلکہ ان کتوں سے کہے مولا علی کی اکیلی کیا بات کروں، حدیث صحیح کے اندر آ گیا تمام اولیاء ہوتے وہی ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور جس کام کرنے سے خدا یاد آئے وہی تو عبادت ہوتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ تعالی کے سارے ولیوں کو دیکھنا عبادت. اذا ذکر اللہ، اولیاء اللہ کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جب دیکھا جاتا ہے انہیں تو اللہ یاد آتا ہے.
معلوم ہوا ان کو دیکھنا عبادت ہے کن کی؟ ان کی نہیں، اللہ کی۔ یہ کتا وہابی ہے، اب جو سمجھے اوئے 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 ان کو دیکھ رہا ہے، شرک ہے، مشرک ہو گیا۔ دیکھ دیکھ کس کو رہا ہے؟ اور کتی کا بچہ، نبی پاک فرماتے ہیں اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ خدا یاد آئے گا تو خدا کی عبادت ہوگی کہ اس کی ہوگی؟ وہ اس کتے سے پوچھ، یہ بتا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو صحیح حدیث میں آ گیا، یہ بھی وہ تو صحیح حدیث ہے ہی ہے، چلو اس پر اگر چون چراں کرے ہاں تو کعبے پر آ کر رک جائے گا۔ ہاں کعبے پر آ کر، اب اس سے پوچھ، یہ بتا کعبے کو دیکھنا، حجر اسود کو دیکھنا، مقام ابراہیم کو دیکھنا، جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے، جس کعبے کو ابراہیم نے بنایا، اس کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہے، تو کتا سور تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بات کو سمجھنا، پتھر، جس پتھر پر کھڑا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس پتھر کو دیکھنا عبادت ہے محض اس نسبت سے کہ اس پر نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ کعبے کو بنایا، اس بننے والے کو دیکھنا عبادت ہے، اور بنانے والے اور کھڑے ہونے والے کو دیکھنا وہ شرک ہے۔ واہ لعنتی، دین کی روح تو ہی سمجھ بیٹھا۔ ہاں دین دی روح کڈی جاندا ہے۔ بہت اچھے شاہ صاحب فرماتے ہیں دین دی روح سمجھدا نہیں ہے، دین دی روح کڈی جاندا ہے۔ تڈو سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے میرے بھائی ذرا توجہ، اب کعبے کو دیکھنا عبادت وہ تو مانتا ہے، اب اس سے پوچھ دیکھ کعبے کو رہا ہے، عبادت اللہ کی کیوں ہے؟ وہ کتا اسی وجہ سے ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب جب گھر کو دیکھے گا تو گھر والا یاد آئے گا، جب گھر والا یاد آئے گا تو عبادت تو اس کی ہوگی، کیونکہ یاد جو وہی آ رہا ہے۔ اس کو کہو کتا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا جو گھر سے پاک ہے، گھر سے پاک ہے، اس نے کہہ دیا میرا گھر محض کہنے پر، ورنہ اگر وہابیا تو کہتا ہے خدا اس میں رہتا ہے تو تیرا تو عقیدہ ہے وہ عرش پر بیٹھا سویا ہوا ہے، پھر اتھے کیویں؟ اب ادھر نہیں ہے، یہ خود کہتے ہیں رب ادھر نہیں ہے، محض عزت دینے کے لیے اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، یہ وہابی بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے پوچھ جو اس سے صرف عزت کی نسبت رکھتا ہے، حقیقت میں اس کا نہیں ہے، حقیقت میں اس کا گھر نہیں ہے، اس کے دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور یہ بیت اللہ تھا، بیت اللہ کے دیکھنے سے عبادت ہو گئی۔ ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس نے کہہ دیا وہ تو ہے ہی اس کا، حقیقت میں ولی ہے، کیوں ولی ہے؟ سجن، اے او دا سجن ہے، او اے دا سجن ہے، یہ اس کا دوست ہے، وہ اس کا دوست ہے۔ کتے کا بچہ جب کعبہ کو دیکھنا عبادت بن رہا ہے تو ولی کو دیکھنا اللہ کی عبادت کیوں نہ بنے گا؟ اسی وجہ سے اذا رؤوا ذکر اللہ، بولو تو صحیح۔ اور بزرگوں نے فرمایا
خدا کے یاد آنے کا کیا معنی ہے کہ اس کی آخرت یاد آئے، دنیا سے نفرت ہو جائے ولی کو دیکھنے سے، وہ دنیا کا بندہ ہی نہ لگے، اتنا دنیا سے بے پرواہ ہو کہ دنیا کا بندہ ہی نہ لگے، خدا یاد آئے، فرما برداری عاجزی ان کے ساری خدا تعالی کی ہر وقت ہم یعنی اس طرح کر کر کے یہ حالوں کو دیکھو تو بندے کہیں یار واقعی کوئی اللہ کا بندہ لگتا۔ یہاں یہ نہ سمجھنا، بات کو یہ نہ سمجھنا کہ بھئی اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی ہوئے چٹا گورا ویخ دے جاؤ تے آکھو ہائے ہائے کیا ایڈا سونا، سمجھ نہیں لگی شیمپو نہ، اس کے دل کا تعلق رب کے ساتھ ایسا ہو کہ دیکھنے سے خدا یاد آئے، سمجھ لگی شاید؟ ہاں بات دل کی ہے، شکل کی نہیں ہے۔ شکل ویکھو تے حضور دی شریعت دا پابند ہوے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سراپا دین ہو، سر تو پیراں تک بولدا قرآن نظر آئے۔ بہرحال میرے بھائی، اب اللہ کے جتنے ولی نبی ہیں ان کا تقرب، توجہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو گیا، ولیوں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو گیا۔ کس کی عبادت ہے؟ اس کی نہیں، اس کے اللہ کی۔ جب اس کے اللہ کی عبادت بن رہا ہے، اب اگر کوئی مولا علی کو بار بار دیکھتا ہے صدیق اکبر کی طرح تو وہ تقرب کر رہا ہے، لیکن خدا کا بھی مولا علی کا بھی دونوں کے نزدیکی چاہتا ہے، خدا کی چاہتا ہے، خدا سمجھ کر اس سے وہی اجر لینا چاہتا ہے جو خدا سے لینا چاہتا ہے۔ اور جب مولا علی کا قرب چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علی یہ سمجھے مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ جب علی راضی ہوگا، علی دعا کرے گا، مولا راضی ہوگا۔ اور جب اس نے بتا دیا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، پھر جتنا اس کو دیکھوں گا وہ راضی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، وہ راضی ہو رہا ہے۔ یہ کیوں راضی ہو رہا ہے کہ یار آخر جب انسان سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد یحبنا ونحبہ، دو معنی اس کے کیے، یا تو حقیقت میں وہ پہاڑ محبت کرتا تھا، یا یہ معنی ہے کہ احد پہاڑ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ چلو کوئی بھی ہو برحق ہے، دونوں طرف، ادھر سے محبت ہے تو ادھر سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں لگی؟ دونوں طرفوں گل چل دی ہوتی ہے، گل بن دیا، سمجھ نہیں لگی؟ اب اللہ کی طرف جب مولا علی دیکھیں گے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ہم سے محبت کریں گے۔ اب علی کی محبت ہمارا بیڑا پار نہیں کرے گی؟ جس کا دیکھنا عبادت ہے، سمجھ لے، جس کی نظر عبادت ہے اس کی محبت کا کیا مقام ہے؟ سمجھ نہیں؟ تو معلوم ہوا کئی بندے ایسے ہیں ان کی قربت اور نزدیکی تلاش کی جائے، ان کا تقرب حاصل کیا جائے تو وہ تقرب الٹا خدا کی عبادت بن جاتا ہے۔ بولو، اور وہابی کے لیے یہ باتیں نہیں کرنی، اس کے لیے صرف اس کے ماں باپ کی بات کر لوں کہ جناب آپ بتائیں اگر اللہ کے علاوہ بالکل تقرب شرک ہے کسی کا
تو آپ اپنے باپ کو راضی خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کریں. جب بھی باپ کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ پڑے تو ایسے کام کیا کرو وہ سر سے ڈھوئی تک سڑ جائے. جدوں لنگیا ٹپیا تیرا کھ نہ رہے. لانتیا پیو واسطے بھابی نو کہہ رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں کہ تاکہ تقرب نہ ہو جائے. اصل ان لانتیوں پر لانت یہ ہے, یہ صرف الفاظ جانتے ہیں اور حقیقت نہیں جانتے. سمجھ نہیں آئی کیا جانتے ہیں صرف. اعلی حضرت ہمارے فرماتے ہیں دیکھو یہ بات ختم کر کے کرتے وہ یہ کیا کہتے, یہ ان کو کہنا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام. اسی طرح ان کے استاد ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی عزت کا لفظ نہیں بولنا. کیوں کہ وہ تقرب کے لیے ہے. کیونکہ تقرب اس کو کہو, کیونکہ تقرب کا مقابل کیا ہے, تباعد, دور ہونا. بولو مرے. قربت کا کیا ہے, بعد. اور بولو مرے, قربت کا کیا ہے. اور یہ قربت چاہتے نہیں, کیونکہ قربت تو شرک ہو گئی. ہر حال میں شرک, ہر حال میں. جب ہر حال میں شرک, ان کے نزدیک قربت اور عبادت بالکل ایک چیز ہے, نسبت تساوی ہے. ہر قربت عبادت ہے یا عموم خصوص مطلق ہے. ہر قربت عبادت ہے اور بعض عبادت قربت ہیں, یا ہر عبادت ان کے نزدیک قربت ہے, ہر قربت عبادت ہے. کچھ بھی ہو, یہ قربت اور عبادت کو جب ایک سمجھتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ کسی کی قربت یعنی دوسرے لفظوں میں کسی کو راضی اور خوش کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یار اس سے کوئی مجھے فائدہ پہنچے, وہ تو قربت ہو جائے گی اور قربت شرک ہے. لہذا ان کو کہو تم استاد کو ہمیشہ ناراض کیا کرو. جب استاد کے سامنے بیٹھنا ہو تو اس کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے اور منہ دوسری طرف ہونا چاہیے. کیوں کہ اگر منہ کرتے ہیں تو قربت ہو جائے گی. سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ انہوں نے تو بہت ڈھونڈنا ہے نا. دوری کا مطلب یہی ہے کہ وہ خوش نہ ہو, ہمیشہ ناراض رہے. کیونکہ اگر خوش اور راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہو گیا. میں اس بات پر زیادہ وقت لگا رہا ہوں تاکہ اس کی حقیقت آپ کے دل میں مکمل بٹھا دیں. سمجھ نہیں آئی. یہ امیر صنعانی ہے, یہ قاضی شوکانی ہے, یہ بھوپالی ہے, یہ وحید الزمان ہے جی, یہ ہیں فلا, یہ مجتہد ان کے جو ہیں فدو. ان فدوؤں کو میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان فدوؤں سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں, اور ان فدوؤں کے جو یہ مقلدین ہیں لانتی وہابی ٹولہ ہے جی, ان لانتیوں پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں کہ لانتیوں تمہیں شرم نہیں آتی. تمہارا کیا حال ہوگا, تمہارے تو بڑے اتنے بے وقوف ہیں ان کو پتہ نہیں ہے قربت کیا ہے. قربت کی کتنی قسمیں ہیں, کون سی قسم شرک ہے اور کون سی نہیں ہے. جب یہ شرک اور توحید کو نہیں سمجھتے تو قربت کو کیا سمجھے. پہلی جلد لے آئیں دی. اور قربت, عجیب بات ہے کہ قربت کا, طاعت کا اور عبادت کا فرق امام شامی سے یحییٰ گوندلوی نے عقیدہ مسلم میں نقل کیا ہے. لیکن یہ نقل کر کے بھی پھر بھی بے وقوف رہتے ہیں ہمیشہ. ہاں جی, یہ فدو کے فدو ہیں, یعنی سمجھ تو ان کے قریب نہیں آ سکتی. سمجھ نہیں آ رہی. ارے میرے بھائی ذرا غور سے بات کو سمجھنا. تو قربت شرک نہیں بنتی جب تک جس کے نزدیک ہونا چاہتے ہو اس کو بیان بے نیاز نہ سمجھو, ہر طرح سے بے پرواہ نہ سمجھو. جس کو الہ کہتے ہیں اس کو خدا نہ سمجھو, اس وقت تک قربت عبادت
نہیں بنتی. اگر سمجھ کر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا، ایسی قربت ڈھونڈے گا تو شرک ہو جائے گی. یہ وہ قربت ہے جو شرک ہو گئی. ایک وہ قربت ہے جو حرام ہو گئی. کسی دنیا دار یا کسی بندے سے قربت چاہتا ہے کوئی حرام کام، ناجائز کام کے لیے، تو وہ قربت حرام بن جائے گی. پھر جس طرح کا وہ کام ہوگا، ہاں جی، اس طرح اس حرمت کے اندر اس کا جو مرتبہ ہوگا، اس قربت کا حکم بھی حرمت کے اندر اسی طرح بدلتا چلا جائے گا. بات کو سمجھنا. اگر کام جائز ہے، قربت جائز ہے. اگر کام اللہ کی عبادت کا ہے، جیسے علم تلاش کرنا اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی استاد کی چاپلوسی اور خدمت کرتا ہے خوشامد کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. صحیح حدیث میں آ گیا مشکات شریف کے اندر، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے اندر چاپلوسی بری چیز ہے مگر علم کے اندر اچھی چیز ہے. کیا مطلب؟ اگر تمہارا دل نہیں مان رہا پھر بھی خوشامد کرتے ہو ادھر ادھر. ایک ہوتا ہے دل سے کام کرنا، ایک اوپر خوشامد کرنا. بات کو سمجھنا. چاپلوسی اور تملق، جس کو عربی میں کہتے ہیں تملق. آپ نے فرمایا تملق ہر چیز میں مذموم ہے لیکن علم کے اندر محمود ہے. اگر علم کے حاصل کرنے کے لیے استاد کی چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، استاد کی یہ خوشامد، یہ قربت اللہ کی عبادت بن گئی. فدو بھابیا لانتیا. اور سن لے پھر عبادت کے بھی تو مراتب ہیں. ایک عبادت نفلی ہے، ایک سنت، نفل، واجب، فرض. اسی طرح قربت بھی بدلتی جائے گی، اس کا درجہ بھی بدلتا جائے گا. کئی قربتیں ایسی ہیں جو فرض ہے تلاش کرنا، جیسے مصطفیٰ کی قربت. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرنا ہر امتی پر فرض ہے، فرض عین ہے. جو کہے میں بارگاہ رسالت کا قرب نہیں چاہتا کافر ہو جائے گا. کتا وہابی لفظ پڑھ لیتا ہے، میں مجتہد ہوں. چمگادڑ بڈھے عزازیل کی نسل حرامی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک مسئلے پر تو لانتی بیٹھ جائے، تیرے پیو دادے یہ سنانی کنہانی یہ سارے جتنا اکٹھے ہو جائیں، یہ نرے شیطانی ایمان سے کہتا ہوں. ایک مسئلہ شریعت کا نہیں سمجھ سکتے عقیدے کا. عقیدہ اتنا مشکل، اور عقیدہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر کوئی کہے میں کتابوں سے بناؤں، نہیں بنتا. کامل صحیح عقیدہ میرے اللہ کی عطا ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من شاء من عبادہ. سیدنا امام مالک فرماتے ہیں علم اللہ کا نور ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ علم جو ہے وہ کتابوں میں پڑا ہوا ہے اور حاصل کر لیتا ہے بندہ، نہ. امام مالک نے فرمایا نور خداوندی ہے جبل. نور کیوں فرمایا کہ نور، بس یہ لفظ نور ایک لفظ ہی ایسا ہے اور اس کی حقیقت ہی ایک ایسی عجیب ہے کہ جب کسی چیز کو لطیف سے لطیف تر طریقے کے ساتھ ادا کرنا ہو تو نور ہی کہہ دیتے ہیں. اور پھر ایک خاص مشابہت ہے کہ جیسے نور میں پریشانی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ نور آتا ہے تو پھر تمام پریشانیاں دل کی ختم ہو جاتی ہیں، انسان ہدایت پر پڑ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ اب دیکھو میں نے ناچیز نے قربت کی کتنا قسمیں بنا دی. ایک قربت شرک ہے،
ایک قربت حرام ہے، ایک قربت جائز ہے، ایک قربت مستحب کہو، پھر سنت کہو، پھر واجب کہو، پھر فرض کہو، کتنا قسمیں بنتی ہیں۔ اس کتے سے کہو جو کہہ رہا ہو کہ یہ تقرب لکھا ہوا ہے، یہ جایا، یہ اس کا کیا نام رکھیں شاہ جی، یہ جایا گوندلوی کا گوندلوی، گوندلوی بہت اچھا۔ یہ جو گوندلوی صاحب مجتہد ہے، اس سے پوچھ ذرا قربت کی قسمیں تو بتا دے۔ میری تقریر نہ سنے، اگر بتا دے میری ناک کاٹ لینا، ایمان سے کہتے ہیں۔ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان پر یہ حقائق کھلیں۔ یہ ہمارے ائمہ علماء بزرگان دین کی خدمت، ادب، اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی پاک کے وسیلے سے، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں بھائی، توبہ توبہ توبہ۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس نے بلا واسطہ تو کائنات بنائی نہیں ہے، اس نے نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے اس نور کے ذریعے سب کچھ بنایا ہے۔ ذریعے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اصل کائنات بنایا۔ دیکھ بیج ہوتا ہے، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب گندم اگاتا ہے تو بیج کے ذریعے، ایسے ہے نا؟ یہ تو نہیں دیکھا کہ بیج نہ ہو گندم اگ کر کھڑی ہو جائے۔ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کائنات کا بیج سمجھتے ہیں۔ جس طرح اس جوہر مقدس میں کائنات کے حقائق کو رب نے رکھا ہے، اسی طرح نکال رہا ہے۔ اور یہ وہ راز ہے جو سمجھ نہیں آتا اس وقت تک، جس وقت تک کہ درویش رب کے ان کی خدمت نہ کی جائے اور اللہ کی رحمت نہ آئے۔ بولو بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، دریا نہریں دریا سے نکلتی ہیں نا، اسی کی طرف میاں صاحب اشارہ کرتے تھے۔ میں شعر آج پڑھ لیتا ہوں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ شہری کے وقت اٹھ کر جب اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہوتے یہ شعر پڑھتے گنگناتے رہتے تھے، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہر ہے، محمد ایک ہے دریا دو عالم ان کی نہر ہے، غریق بحر عرفان ہو تو تب یہ ماجرا جانے۔ سمجھ نہیں آئی؟ تو میرے بھائی بات کو سمجھنا، یہ ہے قربت کی قسمیں۔ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قسمیں۔ اب ہر تقرب عبادت نہ ہوا، تقرب اس وقت عبادت بنے گا جب عقیدے میں ہو اگلا خدا ہے۔ اور یار اینی گل تو سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اگلا بے پرواہ ہے، ہر کسی سے بے پرواہ ہے، اور یہ شان مومن مانتا ہے تو صرف اللہ کی مانتا ہے۔ لہذا مومن تقرب اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا نہیں ڈھونڈ سکتا، تقرب عبادت۔ اور سن لے، جو یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اگر فقہ شافعی اور فقہ حنفی کے اندر نہ دکھاؤں تو پھر کیا؟ فقہ شافعی والے حضرات ایک نہیں کئی لکھتے ہیں،
کہ جب بادشاہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور کسی دنیا دار بڑے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے سے توجہ ذرا ذبح کرنے سے اس کا مقصود تقرب ہے تو فرماتے ہیں شرک اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک معبود نہ سمجھو اس کو. اور فرمایا یہ ایک مومن سے بعید ہے, یہ مومن سے دور ہے. یہ فقہ شافی کی کون کون سی کتاب کے حوالے دوں؟ ہاں یہ فتح العزیز رافی کبیر سے لے کر نیچے چلے آئے. ہاں اور در مختار دیکھ لیں. ہاں ذبح کے باب میں. کس کے باب میں؟ انہوں نے لکھا مومن سے یہ دور ہے کہ مومن کسی کو معبود سمجھ کر اس کا تقرب ڈھونڈے. اگر فرمایا ذبح سے تقرب ڈھونڈتا ہے بادشاہ کا معبود سمجھ کر نہیں, خدا سمجھ کر نہیں, مستغنی بالذات سمجھ کر نہیں, بے پرواہ سمجھ کر نہیں, مستقل سمجھ کر نہیں. توجہ نہیں کی. محض اس وجہ سے کہ یہ محتاج ہے, خدا کا تو محتاج ہے لیکن اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہوئی ہے, چلو کوئی نہ کوئی کام ہمارے کرے گا, اس وجہ سے جانور اس کو محض اس کی مہمانی مقصود بھی نہیں ہے. مہمانی تو کیونکہ جائز کام تھا بلکہ ایک عبادت کا کام تھا, ثواب کام تھا. وہ تو پھر تقرب خدا کا ہو جائے گا. سمجھ نہیں لگی؟ اللہ کا ہو جائے گا, جل شانہ کا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو صرف راضی کرنا تھا کہ پیسہ لے, کام لے, دنیا کا کام نکالے اس سے, تو فرمایا اب یہ عبادت نہیں بنے گا مگر جانور حرام ہو جائے گا. کیونکہ یہ تقرب جو ہے نا اس طرح جانور ذبح کر کے پھینکنا یہ ناجائز تھا, اس نے ناجائز کام کیا. اب جانور حرام, یہ تقرب ناجائز لیکن شرک نہیں. بولو تو صحیح. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کو اتے اتے تھوڑا بچ وڑ کے بیان پر کرنا مسئلہ فقہا کے دل کی مراد تک پہنچ کر بیان کر رہا ہوں. جو دل کی مراد انہوں نے کتابوں میں چھپائی ہوئی ہے. ہاں یہ کرم میرے فضل اللہ کا, حقیقت میں اللہ کا واسطہ رسول اللہ کا, اور برکت ظاہر ہوئی مجھ پر یہ امام شامی کی. یہ جو حق, یہ اس طرح دل میں پھر باتوں کو سمجھ آ جانا. اور یہ ادھر جناب میں شیر ربانی مسجد میں ہوتا تھا اس وقت خواب دیکھا تھا. یہی علامہ شامی لاہور آئے ہوئے ہیں اور سفید پگڑی گول باندھی ہوئی ہے, بڑا اونچا قد ہے, اتنا گول چہرہ ہے, سفید نورانی اور بڑا قداور جوان ہے, میرے سے بھی بڑا. اور یہ آپ کی جو ہے نا چھاتی اور یہ جو ہے نا کندھے مبارک بہت وسیع چوڑے ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت کیسے تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں شادی کرنے ادھر آیا ہوں. میں نے کہا حضور آپ ادھر ہمارے پاس ٹھہرے, انشاءاللہ بندوبست کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑے فقیہ اللہ تعالی نے دکھا کر, حقیقت یہ ہے حدیث صحیح میں آتا ہے حسن میں کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں اچھے جن کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں, رؤیا صالحہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے خواب جو ہوتے ہیں, تو وہ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. یعنی اس پردے میں رب کا کلام ہوتا ہے. رب اصل رب گل کر رہا ہوندا ہے بندے نال, لیکن وہ پردہ تے حجاب دے شکلاں او ہوندیاں. سمجھ نہیں آئی؟ تو رب تعالی بتانا چاہ رہا تھا اس وقت کہ اتنا بڑے فقیہ کو تیرے گھر میں لانا, ان کا کہنا کہ رشتہ چاہتے ہیں اور آپ تو کہہ رہا ہے کہ رشتہ کروا لیں گے, لہذا تیرا روحانی رشتہ قائم ہو رہا ہے, قائم ہو گیا. اب ادھر سے اس فیض جو ہے نا وہ جاری ہو جائے گا اور تجھے ان کی طرح انشاءاللہ فقہ دین سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. خبر نہ ہونا آپ شاہ جی شہ کیڑی ہے جیڑیاں گلاں حضور دے صدقے سمجھ آوندیاں وہ ساڈے استاد ہکے بکے رہ جاندے نے بھئی یار یہ کتھوں کٹی آوندا, وہ کتھوں نہیں کڈی آوندا, مالک دتی آوندا, میں سٹی آونا.
سمجھ نہیں لگی؟ یہ فضل ربی. ہوں اٹھو نماز پڑھیے گل کا ٹھیک کرا گلا نکل دیا کوئی شاخ نکل جاندی کوئی نکل جاندی کریے.